الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معارضين أولئك لهم عذاب أليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق يهدي إلى صراط العزيز الحميد. فقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة بالعذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشاء نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني ما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأصلنا له عين القطر من الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل ونفان كالجبال وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. یہ سورہ سبا ہے. سبا کا لفظ آیت نمبر 15 میں آیا ہوا ہے اور یہ قوم ہے جو غرب میں آباد تھی. اس کا قصہ اس میں بیان ہوا ہے. اس بنا سے پوری سورت کا نام ہی سورہ سبا ہے. سورت مکی سورت ہے. مکی صورتوں کے بارے میں آپ بار بار یہ سن چکے ہیں کہ اس میں اسلام کے بنیادی اصولوں سے گفتگو ہوتی ہے، یعنی توحید، رسالت اور آخرت کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے. یہ سورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی مضامین بیان فرمائے ہیں، یہی مرکزی مضمون ہے سورت کا. تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ و تسلیم کی دعوت کا مرکز توحید، رسالت اور آخرت، یہی تین چیزیں رہی ہیں.
آسمانی دینوں کا مرکزی موضوع یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورت میں شروع کی آیات میں توحید کا مضمون بیان فرمایا ہے اور اس کے دلائل جو سب کی سمجھ میں اپنے اپنے سمجھ کے مطابق آ جائے، ایسے دلائل بیان فرمائے ہیں۔ اور پھر قیامت اور آخرت کا تذکرہ کیا ہے، اور اس سلسلے میں دو طرح کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک تو ایسے دو حضرات کا تذکرہ کیا ہے جو نیکی اور عمل صالح کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ ظاہر ہے کہ نیکی، ایمان اور عمل صالح کا سب سے اعلیٰ مقام نبوت ہے، اور اسی کے ساتھ دنیاوی جاہ و مرتبہ کے لحاظ سے بھی اعلیٰ مقام پر فائز ہے۔ دنیاوی جاہ و مرتبہ کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ مقام بادشاہت ہے۔ یہ دونوں حضرات حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، جو باپ بیٹے بھی ہیں۔ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا اور حکومت بھی عطا کی، اور حکومت بھی بڑی عجیب شان کی عطا کی۔ اس عجیب شان کا تذکرہ فرمایا ہے اس میں، لیکن اس کے باوجود ان دونوں حضرات میں ایسی شاندار حکومت ہوتے ہوئے کوئی بڑائی، کوئی غرور، کوئی تکبر، کوئی گھمنڈ، کوئی رعونت نہیں پیدا ہوئی، بلکہ یہ سراپا آج جو انکسار رہے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کے شکر گزار رہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس دنیا میں بھی سرفراز، سرخور اور کامیاب رہے، اور ایسی دنیا تک ان کا نام نیکی اور بھلائی کے ساتھ، عزت اور احترام کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا احترام ہوگا؟ اس سے بڑھ کے کیا سر بلندی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب میں ان کا نام لے کر ان کو ذکر فرما دیا۔ تفسیر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ وہیں پر ایک دوسری قوم سبا تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی مال و دولت کو فراخی سے عطا فرمایا۔ ان کی دولت اور خوشحالی اور خوشیشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ جہاں جس آدمی اس کا ذکر آئے گا وہاں انشاءاللہ کچھ تفصیل بحث کروں گا۔ مالی طور پہ یہ ہے کہ لہلہاتے باغات، سرسبز کھیتیاں، مال و دولت کا محدود اسباب عیش اور سامان عشرت کی کوئی انتہا نہیں، سفر کی سہولتیں اور آسانیاں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمت کی ناشکری کی، اللہ کے سامنے عرض و نیاز کا اظہار نہیں کیا، ادائے شکر جو کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، اس کے خلاف کام کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں ان پر ایسا عذاب بھیجا کہ جس سے یہ تباہ اور برباد و ملیہ میٹ ہو گئے، ان کا وجود مٹ گیا۔
تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا کی طاقت، قوت، یہاں کا مال و متاع، اس کو بھی پائیداری اس وقت ملتی ہے جب اس کو پانے کے بعد پانے والا اللہ کا شکر گزار بندہ بنا رہتا ہے، اور اگر اس کو حاصل ہونے کے بعد کوئی ناشکری کا رویہ اختیار کرتا ہے تو یہ چیز اس کے لیے وبال بن جاتی ہے۔ اس دنیا کو اگر آپ دنیا کی طرح استعمال کریں تو یہ آپ کی آخرت کے لیے معاون ہے، مددگار ہے۔ آپ کو اگر آپ قاعدے سے استعمال کریں تو کھانا پکتا ہے، آدمی سے فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن اسی آگ کا استعمال دوسرے طریقے سے ہو تو گھر جل کر راکھ اور خاکستر ہو جاتا ہے۔ پانی کا استعمال صحیح ڈھنگ سے ہوتا ہے تو وہ بقائے حیات کا ذریعہ ہے، لیکن ہی پانی جب عذاب کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو شہر کے شہر برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا کی مثال ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے توحید الہی کا اور قیامت کے اعتقاد کا، اور چونکہ یہ دونوں چیزیں بغیر رسالت کے ہمیں نہیں مل سکتی ہیں، اس لیے رسالت کا ارشاد ہوتا ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی ملکیت ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ جو کچھ زمین آسمان میں ہے یہ ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب نہیں کہ جو زمین آسمان میں نہیں ہے وہ نہیں اللہ کی ملکیت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات، ساری مخلوق اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے اور اللہ کی ملکیت ہے۔ اس دنیا کا تو یہ حال ہے، لیکن اسی دنیا تک معاملہ یہ نہیں ہے۔ وَلَلْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہے۔ جس طرح دنیا میں اس کے لیے حمد و تعریف ہے، اسی طرح آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہے۔ چنانچہ جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہوئے داخل ہوں گے۔ الحمدللہ الذی اذھب عنا العذاب، الحمدللہ۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا تو اس کی عبادت ہے، اطاعت ہے، بندگی ہے، حکم ہے، حکم کی تعمیل ہے۔ آخرت میں اہل جنت اللہ تعالیٰ کی حمد کریں گے، وہ ان کی غذا ہوگی، ان کے لیے باعث لذت و راحت ہوگی، اس سے ان کو لذت ملے گی، یہی ان کی غذا کا کام دے گا، یہی ہم۔ اس دنیا میں بھی جب اللہ تعالیٰ کسی کی روح میں ایسی لطافت عطا فرما دیتے ہیں تو یہاں بھی ایسے اللہ کے بندے ہوئے ہیں کہ ذکر الہی اور حمد باری ان کے لیے غذا روحانی کے ساتھ ساتھ غذا جسمانی والا بھی کام کر جاتا ہے۔ حضرت شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بات کہنے کی نہیں ہے، لیکن جب سجدے میں جاتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ میاں نے پیار کر لیا۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں، اللہ اللہ اینچ شیری نشت نام، اللہ اللہ اینچ شیری نشت نام، شیر و شکر می شود جانم تمام، شیر و شکر می شود جانم تمام۔ اللہ اللہ کتنا میٹھا نام ہے، یعنی اللہ کہنے ہی سے زبان
منہ میں ایسی مٹھاس لگ رہی جیسے رسگلہ کھا لیا ہو. اللہ اللہ کتنا میٹھا نام ہے کہ یہ نام لینے سے میری پوری جان جو ہے وہ شیر و شکر ہوئی جا رہی ہے. یہ اہل جنت کی خصوصیت ہے. کبھی کبھی کسی کو حق تعالیٰ یہاں بھی اس نعمت سے سرفراز فرما دیتے ہیں، لیکن اہل جنت کو جنت میں یہ نعمت ہمیشگی کے ساتھ عطا ہوگی. تو فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں تو ہے ہی اللہ تعالیٰ کی حمد، لیکن آخرت میں بھی اسی کی حمد ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ بہت حکمت والا ہے، بڑی حکمت والا ہے. اس لیے اس کائنات کو جو پیدا فرمایا اور اس میں جو چیزیں پیدا فرمائی ہیں سب کی اندر کچھ نہ کچھ حکمتیں رکھی ہیں. ان کی پیدائش، ان کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں مضمرہ پوشیدہ ہیں. اور بہت باخبر ہے، پیدا کر کے سب کو بے خبر نہیں ہو گیا ہے. یہ دیہاتی اماں ابا طرح نہیں ہے کہ نہ لڑکے پیدا ہو گئے پتہ نہیں کون کہاں گیا، کون بھوکا ہے، کون جاہل ہے، کوئی کون کیا کر رہا ہے. نہیں، وہ الخبیر ہے، بڑا باخبر ہے. ساری مخلوقات کے تمام ضروریات سے، ان کی حاجات سے، ان کی حرکات سے، ان کے افعال سے سب سے باخبر ہے. سب کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، سب کی حاجتیں بھر لاتا ہے، سب کے اقوال، اعمال، افعال، احوال کو بھی دیکھتا اور جانتا ہے. اس کے علم کا حال یہ ہے کہ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، جو چیزیں زمین میں داخل ہوتی ہیں ان کو بھی جانتا ہے. جیسے پانی برستا ہے تو پانی کے قطرات زمین میں داخل ہوتے ہیں، مردے زمین میں دفن کیے جاتے ہیں، کسان بیج اناج کا دانہ زمین میں ڈال دیتا ہے، اور خدا جانے کیا کیا چیزیں زمین کے اندر جاتی ہیں. کوئلے کی کان، سونے کی کان، چاندی کی کان، پیٹرول اور ڈیزل اور گیس کی کانیں، ان تینوں کا پتہ تو آج سے 100 سال پہلے نہیں تھا، 200 سال پہلے نہیں تھا، اب پتہ چلا. اور اب بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، جس کا پتہ بعد میں انسان کو چلے گا. لیکن یعلم ما یلج فی الارض، وہ ذات ایسی ہے کہ جو کچھ زمین میں داخل ہوتی ہے وہ سب کو جانتا ہے. تم نہیں جانتے تھے کہ اس کے پیٹ میں گیس ہے، پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، لیکن وہ جانتا تھا، اسی نے جو پیدا کیا. وما یخرج منها، اور وہ جانتا ہے چیزوں کو بھی جو چیزیں اس زمین سے نکلتی ہیں. پیڑ پودے نکلتے ہیں، گل اور پھول نکلتے ہیں، جڑی بوٹیاں نکلتی ہیں، دوائیں نکلتی ہیں، یہ معدنیات جن کا بھی ذکر کیا تھا یہ نکلتے ہیں. سب کا ایک اس کو ہے. وما ينزل من السماء وما يخرج فيها وما يعرج فيها، اور جانتا ہوں چیزوں کو بھی جو آسمان سے اترتی ہیں اور جو آسمان میں چڑھ کر کے جاتی ہیں. آسمان سے جو فرشتے اترتے ہیں، جو برکتیں نازل ہوتی ہیں، جو رحمتیں برستی ہیں. اور اگر میں یہ عرض کروں کہ بندوں کے اعمال بد کی نحوست کی وجہ سے جو قہر و غضب کا نزول ہوتا ہے، اور جو آسمان میں جو چیزیں چڑھتی ہیں، جیسے پاکیزہ روحیں چڑھتی ہیں، جو فرشتے آتے ہیں اوپر چڑھ کر کے جاتے ہیں، اور مومنین صالحین کے اعمال صالحہ جاتے ہیں، وہ سب کچھ جانتا ہے. ہم تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ دھواں آسمان کی طرف جا رہا ہے، وہ بھی ہم بہت دور تک نہیں دیکھ پاتے ہیں.
لیکن اس کے علم میں سب ہے. تو جو چیزیں آسمان سے اتر رہی ہیں وہ بھی وہ جانتا ہے، اور جو چیزیں آسمان پر چڑھ کے جا رہی ہیں وہ بھی وہ جانتا ہے. زمین میں جو چیزیں جا رہی ہیں وہ بھی اس کے علم میں ہے، جو چیزیں زمین سے نکل رہی ہیں وہ بھی اس کے علم میں ہے. یہ تو اس کے علم کا حال ہے. لیکن اس کے باوجود تمہاری ناشکری، تمہاری بدعملی، تمہاری ڈھٹائی اور تمہارے ظلم کا انتقام فوراً نہیں لیتا، اس کی سزا فوراً نہیں دیتا. اس لیے کہ وہ ہوگا رحیم الغفور، وہ بڑا مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، بہت ہی معاف کرنے والا ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے وحدانیت کی شان، کہ وہ قدرت میں اور ملکیت میں یکتا اور علم میں یکتا. تو اسی نے یہ بتایا کہ اس دنیا کو تو ہم نے اس طرح بنایا ہے کہ یہاں فرما بردار بھی پھل پھول رہا ہے اور نافرمان بھی پھل پھول رہا ہے. جیسے کسان ایک کھیتی کرتا ہے تو جس چیز کی کھیتی کرتا ہے وہ چیز بھی اس میں اگتی ہے، اور کچھ الٹی سیدھی چیزیں بھی اگتی ہیں. اس دنیا کو اللہ نے اسی طرح بنایا ہے. تو یہاں پر فرما بردار بھی پھلتا پھولتا ہے، نافرمان بھی پھلتا پھولتا ہے. کبھی کبھی نافرمان زیادہ خوشحال نظر آتا ہے. تو اللہ ظالم نہیں ہے کہ اسی دنیا پر بس کر دیں. نیک کام کرنے والے، ایمان ڈالنے والے، غیر مومن اور بد کردار سب دھان 22 پسیری ہو جائے، کوئی حساب ہی نہیں، سب اسی لائن پہ چل رہے ہیں. یہ تو ظلم ہوتا، یہ تو انصاف کے تقاضے کے خلاف ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر فرمایا ہے جہاں پر اعمال نیک کا اچھا بدلہ دیا جائے گا، اور برے اعمال پر سزا اور عذاب ہوگا. اچھے اور برے اعمال کا حساب اور کتاب ہوگا. اسی وقت کا نام قیامت ہے. اس لیے قیامت آنا ضروری ہے. اگر قیامت نہ آئے تب تو ظلم ہو جائے گا. تو قیامت آنا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ یہ پتہ چلے کہ نیک اعمال کا اچھا انجام ہے اور برے اعمال کا برا انجام ہے. لیکن یہ کافی اس بات کو نہیں مانتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کے سامنے قیامت کا تذکرہ کرتے ہیں اور عذاب قیامت سے ڈراتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں. وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعۃ، یہ کافر کہتے ہیں کہ قیامت ہمارے پاس نہ آئے گی. کہتے رہے اتنے دن سے سب قیامت قیامت قیامت، کہاں قیامت آئی؟ سب ڈھکوسلا ہے، قیامت نہ آئے گی. یہ کافروں نے کہا تھا. مسلمان کہتا تو نہیں زبان سے، لیکن اس کا عمل یہی کہتا ہے کہ قیامت نہ آئے گی. آج کا مسلمان بھی اپنے عمل سے یہی کہتا ہے کہ قیامت نہ آئے گی. جو کچھ ہے یہی دنیا ہے. یہ حالات جو اس قدر سنگینی اختیار کیے ہوئے ہیں کہ سانس لینا دوبھر ہے، ان حالات کے اندر بھی آپ کی کیا کیفیت ہے؟ آپ کی کیفیت یہ ہے کہ جو اپنے کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں وہ قرآن ہی میں تبدیلی کر دینا چاہتے ہیں. اس کی تفسیر اس کے مطلب ہی کو بدل دینا چاہتے ہیں. اور جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کا تو کہنا ہی کیا ہے. بعض لوگ میرے پاس آتے ہیں
کہ اپنے لڑکی کو پڑھایا لکھایا، نوکری لگ گئی، شادی بھی کر دیا، تو اپنے دوسری راہ تک رہی ہے، کیا بتائیں، اور ہم کو پیسہ بھی نہیں دیتی۔ تو یہ سب کس لیے کہنے آتے ہیں کہ کوئی تعویذ دے دو پوڑیا، تو پوڑیا دبا دیں تو ٹھیک ہو جائے گا، جیسے پیٹ چل جائے تو حکیم صاحب کے پاس جا کوئی پورن دے دیجیے پیٹ ٹھیک ہو جائے۔ اور کیسے لوگ، یہ جو لوگ اس طرح کے آتے ہیں وہ نہیں ہوتے جو چڈی پہن کے آتے ہوں، جی دیکھنے سے لگتا ہے کہ کسی عربی مدرسے کے ساتھ مدرس ہوں گے، داڑھی بھی، ٹوپی بھی، کرتا بھی، پائجامہ بھی۔ تو میں نے کہا بھائی آپ نے جیسی تربیت کی تھی، جیسی پرورش کی تھی، اس کا پھل مل رہا ہے آپ کو۔ آپ نے جب اپنی لڑکی کی پرورش ایسی کی ہے کہ وہ 24 گھنٹے میں 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے غیر مسلموں کے ماحول میں رہتی ہے، ان کے ساتھ رہتی ہے، اور آپ نے اس کو پڑھایا ہی اس لیے کہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائے، یہ شوہر کا محتاج نہ رہے۔ تو جو بیوی شوہر کی ضرورت نہ سمجھے گی تو شوہر کی فرمانبرداری کیوں کرے گی؟ اور پھر آپ نے اس کی ایسی تربیت کی۔ اسلام تو کہتا ہے کہ اپنی ہی برادری اگر ہو تو بھی ناجنس میں نہ رہنے دو اس کو۔ آپ سورہ احزاب میں سب سن چکے ہیں نا، آپ نے تو اس کو شکر مہار شکر کی طرح چھوڑ دیا۔ اب اس کے بعد آئے ہیں میرے پاس تعویذ لینے، اور وہ تو میں کوئی تعویذ کا عامل ہوں نہیں، لیکن کسی کے پاس جائیں تو تعویذ نہ کوتوال ہے نہ خدا ہے۔ آپ نے تربیت ہی اسی لیے کی تھی نا، تکلیف اس لیے ہو رہی، پیسہ نہیں دے رہی آپ کو، یہ تکلیف بھی اس لیے نہیں ہے کہ ہدایت پر آتی، بے ہدایت ہے وہ۔ بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے؟ اس طرح کے کیس میرے پاس آتے رہتے ہیں، مجھ جیسے لوگوں کے پاس۔ تو میں تو بھائی آپ جانتے ہیں ذرا ڈھیٹ آدمی ہوں، اور میں کہہ دیتا ہوں، کبھی کبھی نہیں بھی کہتا ہوں، اور غصے کی وجہ سے نہیں کہتا ہوں، اس لیے کہ اس وقت دل میں یہی آتا ہے کہ اس کو کہنے کا کوئی فائدہ نہیں، سوائے اس کے ہم اپنے ہی اوپر ٹینشن مول لے لیں، لیکن اکثر تو کہہ ہی دیتا ہوں۔ یہ سب کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ جیسے کافر کا عقیدہ نہیں ہے قیامت پر کہ کل قیامت میں بات پوچھ ہوگی، ویسی آپ کا بھی عقیدہ نہیں ہے۔ اگر یہ عقیدہ ہوتا کہ ہم لڑکی کی تربیت اس طرح کر رہے ہیں، لڑکے کی تربیت اس طرح کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا ہم سے، اللہ میں پوچھیں گے، تب یہ بات نہ ہوتی نا۔ اللہ کے صادق اور مصدوق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ارشاد ہے نا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں ظاہر ایک نگراں اور چرواہا ہے، اور اس سے پوچھا جائے گا اپنے ماتحتوں کے بارے میں۔ قرآن مجید میں حق تعالیٰ ہی نے فرمایا ہے نا، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ آپ نے تو معاملہ پلٹ دیا۔ اب وہ آپ خوب سمجھ لیجئے، خوب سمجھ لیجئے، بلکہ سب جانتے ہیں، خوب سارے بزرگ جانتے ہیں کہ وہ تو ایک مسلمان مولوی کے پاس آ گیا، اگر اس کو پتہ چل جائے کہ کوئی غیر مسلم بھی یہ کام کر سکتا ہے تو وہاں بھی چلے جاتے ہیں، تو صاحب نہیں جاتے۔ اگر پتہ چل جائے کوئی مشرک بھی یہ کام کر سکتا ہے، ہم پتہ چل جاتا ہے ہم کو، تو وہاں بھی جاتے ہیں۔ تو یہاں بھی ان کو کچھ اسلام و ایمان سے لینا لانا نہیں ہے،
کیا یہ سب اسی لیے نہیں ہے کہ قیامت نہ آئے گی؟ اگر قیامت آنے کا تصور ہوتا تو یہ کام کیسے ہوتا بھائی؟ کیسے ہمت پڑتی؟ یہ روش، زندگی گزارنے کا یہ طرز عمل قرآن کے مطابق کافرانہ اور مشرکانہ ہے، کیونکہ کافروں کا قول نقل کیا جا رہا ہے وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعۃ، کافروں نے کہا کہ ہمارے پاس قیامت نہ آئے گی۔ حالات کا حوالہ نہ دیجیے آپ، یہ حالات کچھ نئے نہیں ہیں کہ جب سے دنیا بنی پہلی دفعہ ایسے حالات آ گئے ہیں۔ اس طرح سے اور اس طرح سے بھی بدتر حالات پہلے آ چکے ہیں۔ فرعون، نمرود، شداد، قارون، یہ تو مشہور نام ہے، اور اس سے اور ایسی ہی نہ جانے کتنے ہوئے اور سب مٹ گئے، سب مٹ گیا، ختم ہو گئے نا۔ جو جیسے کل کے فرعون مٹ گئے ویسے آج کے بھی فرعون مٹ جائیں گے۔ اس سے کل کبھی کبھی لگتا تھا کہ حق مغلوب ہو رہا ہے لیکن آخر میں غالب ہوا، ویسے اگر آج بھی لگتا ہو کہ حق مغلوب ہو رہا ہے تو اللہ کیا کرے، لیکن غالب تو حق ہی ہوگا۔ الاسلام یعلو ولا یعلا، الحق یعلو ولا یعلا، وہ غالب ہوتا ہے، وہ مغلوب نہیں ہوتا ہے۔ سورج ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے لیکن کیا ڈوب جاتا ہے کیا؟ سورج ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے، آپ کے دیکھنے میں ڈوب بھی جاتا ہے، لیکن کیا وہ ڈوب جاتا ہے؟ کبھی نہیں ڈوبتا، آپ دیکھنے میں نظر آتا ہے۔ جہاں میں اہل ایمان صورت خوشی جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خوشی جیتے ہیں، یہاں ڈوبے وہاں نکلے، وہاں ڈوبے یہاں نکلے۔ وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعۃ، اب کافر یہ کہتے ہیں کہ قیامت نہ آئے گی۔ دیکھیے اس کا جواب کتنی زور سے دے رہے ہیں اللہ میاں۔ قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، بلا وربی لتأتینکم عالم الغیب، کیوں نہیں، قسم ہے میرے رب کی جو عالم الغیب ہے۔ اتنی نہیں کہا کہ قسم ہے میرے رب کی، بلکہ یہ بھی کہا کہ جو عالم الغیب ہے۔ قسم ہے میرے رب کی جو عالم الغیب ہے، وہ ضرور تمہارے پاس آئے گی، وہ ضرور آئے گی۔ لا يعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات والارض ولا فی الارض، کیسا عالم الغیب ہے وہ کہ نہ آسمان میں اور نہ زمین میں ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز اسے غائب اور اوجھل نہیں ہے۔ اور ذرہ تو ذرہ ہے، ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، کوئی چیز اگر ذرے سے چھوٹی یا بڑی ہو تو وہ بھی الا فی کتاب مبین، وہ کھلی ہوئی کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں موجود ہے۔ تو قیامت تو آئے گی۔ اب وہ عالم الغیب جس کی نگاہ سے ذرہ برابر ذرہ سے چھوٹی بھی چیز اوجھل نہیں ہے، وہ جاننے والا قیامت لائے گا، اور اس لیے لائے گا لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اس لیے لائے گا تاکہ لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اچھے کام کیے ہیں ان کو بدلہ دے۔ اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے بخشش ہے، معافی ہے۔ اسی کے بشر ہیں، انسان ہیں، مومن ہیں، سب کچھ صحیح ہے، لیکن بشر ہیں، انسان ہیں، لغزشیں ہوئی ہوں گی، لیکن چونکہ ہمارے شکر گزار بنتے ہیں، اطاعت شعار بنتے ہیں، اس لیے ان لغزشوں سے چتوشی کروں گا، معاف کر دوں گا۔ اور رزق کریم،
اور ان کے لیے عزت والی روزی ہے۔ دیکھو روزی مل جانا ہی کافی نہیں ہے، عزت والی روزی ملنی چاہیے، عزت والی روزی ملنی چاہیے۔ آج روزی مل جائے، تنخواہ مل جائے، نوکری مل جائے، عزت ہو چاہے نہ ہو، جب تم نے لڑکی کو بھیج دیا مارکیٹ میں تو اب تم اپنی عزت سمجھا کرو، لیکن عزت تو چلی گئی نا۔ عزت تو اس کی گھر میں تھی، جب گھر سے باہر نکل آفس میں پہنچ گئی، دکان میں پہنچ گئی، اور آفس میں روزانہ تماشا ہو رہا ہے۔ اخبار ذرا پڑھا کیجیے، اخبار پڑھتے ہوں گے آپ لوگ، اخبار میں یہ سب پڑھا کیجیے تاکہ کچھ عبرت ہو، کچھ نصیحت حاصل کیجیے کہ کیا کیا تماشے ہوتے ہیں۔ قرآن جو بتلا رہا ہے اس کے نتیجے میں، اس پر عمل نہ کرنے کے نتیجے میں کیا کیا تماشے ہو رہے ہیں۔ تو مومن کے لیے رزق کریم، عزت والی روزی، یہ عزت والی روزی اس میں جنت نہیں ملے گی، لیکن دنیا میں بھی عزت والی روزی ہی کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں عزت والی روزی، عافیت والی روزی عطا فرمائیے۔ ابھی عزت کا معیار کیا ہے؟ عزت کا معیار تو اللہ رسول بتائیں گے نا، کہ ہم بتائیں گے؟ ہر حق اور باطل کا معیار اللہ رسول سے معلوم کرنا ہے ہمیں، عزت کا معیار بھی انہیں سے ہمیں معلوم کرنا ہے۔ عزت والی نوکری بہت اچھا ہے، کیا کہنا۔ خالی روزی ملنا کمال کی بات نہیں ہے، عزت کی روزی ملنی چاہیے۔ بھیک مانگنے والے بھی تو کھاتے ہیں زردہ بریانی، کیا عزت کی روزی ہے وہ؟ ہمارے استاد مرحوم وکیل صاحب بتاتے تھے، لکھنؤ کے نوابوں قصہ دفعہ بیان کر رہے تھے، تو بتانے لگے کہ جب نوابی وہاں ختم ہوئی، حالات خراب ہوئے، تبھی وہاں کے فقیروں کے نوابی مزاج کا یہ عالم تھا کہ فقیر کو کسی گھر سے زردہ مل گیا تھا، پکا رہا ہوگا زردہ، دے دیا فقیر کو۔ پہلے لوگ جو کچھ گھر میں پکاتے تھے کچھ نہ کچھ غریبوں وغیرہ کو بھی دیا کرتے تھے، اب لوگ اٹھا کے فریج میں رکھ دیتے ہیں، چلو کام آئے۔ کیوں اقبال بھائی؟ پہلے کچھ نہ کچھ غریبوں کو دے دیا کرتے، تو اس کو زردہ مل گیا تو کھایا نہیں اس نے، وہ زردہ لے کر ایک ہوٹل میں گیا، کہنے لگا ذرا سا بالائی دے دیجئے، ایک جگہ سے زردہ مل گیا ہے، بغیر بالائی کیسے کھا لوں اس کو؟ جی یہ آپ کی نوابی تھی، آپ کے فقیروں کی نوابی تھی، تب حکومت گئی ہے، یہ حکومت ایسے نہیں چلی گئی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ گھر سے زردہ مل گیا ہے، ذرا سا بالائی دے دیجئے تو کھا لوں اس کو، بغیر بالائی کیسے کھاؤں؟ تو کیا یہ رزق کریم ہے، عزت والی روزی ہے؟ اس کے ملتا جلتا ہے، بزرگ تھے، اللہ والے تھے، لیکن غریب تھے، کچھ محنت مزدوری کرتے تھے، اس سے روزی حاصل کرتے تھے۔ تو ایک دن اللہ میاں سے درخواست کی کہ اللہ میاں اگر کوئی روزی کا نظام ہو جاتا تو جو وقت روزی حاصل کرنے میں لگتا ہے وہ بھی آپ کی یاد ہی میں گزار دیتا میں۔ دعا سنبھال کے کرنا چاہیے۔ دعا قبول ہو گئی، اچھے خاصے بیٹھے تھے، پولیس والے آئے اٹھا لے گئے اور جیل خانے میں ڈال دیا۔ جیل خانے میں جیلیوں کو دونوں وقت کھانا ملتا ہے، تو ان کو دونوں وقت کھانا ملے گا۔ جب 2-4 دن گزر گئے تو عرض کیا اللہ میاں ہم نے تو یہ عرض کیا تھا کہ روزی مل جائے تو کام کرنے سے نجات مل جائے، کوئی تو جیل خانے میں آ گئے ہم۔ آواز آئی کہ تم نے روزی مانگی تھی بغیر محنت کی مل جائے، تو کر دیا۔ تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ عزت اور عافیت والی روزی مل جائے، عزت اور عافیت والی روزی مانگی ہوتی تو وہ دے دیتے ہم۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو دعا مانگنے میں بھی
زبان کو سنبھال کے چلانا چاہیے. پتہ نہیں کون سی قبولیت کا وقت ہو اور کیا قبول ہو جائے. تو ارشاد ہوتا ہے کہ قیامت تو ضرور آئیں گی، اور اس لیے آئیں گی تاکہ وہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک کام کیے ہیں ان کو بدلہ دے. یہی لوگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش بھی ہے اور عزت کی روزی بھی ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ والذین سعوا فی آیاتنا معرضین، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں میں کوشش کی ہرانے کی ہم کو، ایسے اعتراضات و شبہات نکالے کہ گویا اللہ میاں کو لاجواب کر دیں، پیغمبر خدا کو لاجواب کر دیں، اللہ میاں کیسے پکڑ پائیں گے ہم کو، قیامت میں ہرا دیں گے اللہ میاں کو، ہم گھس جائیں گے، بھاگ جائیں گے. تو فرماتے اولئک لہم عذاب من رجز علیم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے بڑا دردناک عذاب، آفت اور مصیبت کا ہوگا. یہ تو دو انسانوں کے دو جماعتوں کا حال بتا دیا. یہی دو جماعتیں ہیں انسانوں میں، ایک وہ جو ایمان اور عمل صالح رکھتے ہیں، اور دوسرے وہ جو خدا کی بارگاہ میں ناشکری اور کفر اختیار کرتے ہیں. آگے ارشاد ہوتا ہے کہ آپ دل تھوڑا نہ کیجئے، اہل حق کی جماعت تو موجود ہی ہے، اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں، آپ کے پاس جو کچھ آ رہا ہے وہ سب سراسر حق ہے. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. اب وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے، ایسے مراد وہ بھی ہو سکتے ہیں جو اہل کتاب میں سے علماء تھے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حقیقت کو ایمان لائے، جیسے حضرت عبداللہ علیہ السلام وغیرہ. اور اس سے تمام مومنین بھی مراد ہو سکتے ہیں. تو تمام مومنین جو ایمان والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صاحب علم کہہ رہا ہے. علم کے تقاضے پہ جو عمل کرے وہی صاحب علم ہے. جب ایک بندہ ایمان لایا تو اس نے علم کے تقاضے پر عمل کیا ہے تو وہ صاحب علم ہے. تو یہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے یہ دیکھتے ہیں اس چیز کو جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے. کیا دیکھتے ہیں کہ وہی حق ہے. یہ قرآن، یہ اللہ کا کلام، رب العالمین کا کلام جو آپ پر نازل ہو رہا ہے وہ اس کو حق سمجھتے ہیں. اور یہ کہ یہ سیدھے یہ اس راستے کی ہدایت دیتا ہے جو اس ذات کا راستہ ہے جو بڑا زبردست، بہت غلبے والا ہے اور بہت ہی ستودہ صفات اور قابل تعریف ہے. الحمید کا مطلب ہوتا ہے قابل تعریف. قابل تعریف جانتے کس کو کہتے ہیں؟ قابل تعریف اس کو کہتے ہیں کہ کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے لیکن ہے وہ تعریف کرائے. کوئی ہمارے دشمنی کے تعریف نہ بھی کرے تو بھی ہے وہ تعریف کرائے. گلاب کا پھول تر و تازہ، بہت عمدہ، بالکل نادر اور شاذ قسم کا ہے تو قابل تعریف ہے. لیکن کسی کو آپ کے چمن سے دشمنی ہے تو کہہ رہے ہیں کیا گلاب کا پھول لگتا ہے کیسا اوبڑ کھابڑ ہے، تو اس کے کہنے سے کیا وہ قابل تعریف نہیں رہ جائے گا؟ قابل تعریف تو رہے گا. وہ کوئی تعریف کرے چاہے نہ کرے. تو الحمید کا مطلب یہی ہے کہ ذات خدا مندی ایسی ہستی ہے کہ کوئی تعریف کرے چاہے نہ کرے لیکن وہ قابل تعریف ہے ہی ہے. تو سب سے زیادہ جھوٹ ان کو اسی کی بات کی تھی کہ قیامت یہ کہتے ہیں قیامت آئے گی، قیامت میں سب مردے زندہ کیے جائیں گے، حساب کتاب ہوگا.
اس بات کو اگر مان لیتے ہیں تو زندگی بڑی پابندی گزارنی پڑے گی، اس لیے یہی ماننے میں ان کو تکلیف تھی۔ تو مذاق اڑانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپس میں کہا کرتے تھے، وقال الذین کفروا هل ندلکم علی رجل ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تو ایسی تھی کہ سب جانتے پہچانتے تھے آپ کو۔ ایک تو خاندانی وجاہت آپ کو حاصل تھی، خاندان قریش کے بھی سب سے معزز شاہ بنی ہاشم کے فرد تھے، جسے بھی 40 سال تک آپ کا جو کردار لوگوں کے سامنے رہا، تو آپ کو تو بالکل معروف شخصیت تھی، جانی پہچانی شخصیت تھی، لیکن مذاق اڑانے کے لیے کہتے تھے وہ، اے سنو ہم بتائیں تمہیں، ایک صاحب ایک شخص آیا ہے جو تم کو بتاتا ہے کہ جب تم بالکل ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤ گے تو پھر نئے جنم میں آؤ گے، پھر نئے سرے سے پیدا کیے جاؤ گے۔ یہ بتائیں ایک شخص ایسے ہوئے ہیں، یہ مذاق اڑانے کے لیے، تذہیر کرنے کے لیے، ورنہ یہ بات بھی ظاہر تھی کہ یہ بات وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، لیکن مذاق اڑانا ہوتا ہے۔ افترا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ، معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں یا ان کو کچھ جنون پاگل پن ہو گیا ہے۔ یہ بدتمیزی کی گستاخی کی بات کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنو، نہ وہ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں کہ وہ پیغمبر صادق و مصدوق ہیں، اور نہ ان کو جنون ہے، اس لیے کہ وہ باتیں تو ایسی کرتے ہیں کہ جن پر دنیا کے سارے دانشور اور عقل مند حیرت زدہ ہیں۔ ان کی باتیں تو ایسی دوردیشی اور ایسی عقل مندی کی ہیں، تو جنون سے کیا واسطہ؟ بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید، بلکہ یہی لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ابھی نہیں پتہ چل جائے گا یہ عذاب میں ہوں گے اور بڑی دور کی گمراہی پڑے ہوئے ہیں۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، کیا یہ اپنے آگے اور پیچھے آسمان کو نہیں دیکھتے؟ آگے بھی آسمان نظر آتا ہے، پیچھے بھی آسمان نظر آتا ہے، دیکھتے نہیں؟ اتنا بڑا آسمان ہے، اتنی عظیم الشان مخلوق ہے، کس نے پیدا کیا اس کو؟ اس بات کے یہ بھی قائل ہیں کہ ان کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ تو مشرک بھی مانتا تھا، آج کے ہی مشرک مانتے ہیں اس کو۔ تو جس نے اتنی بڑی مخلوق پیدا کر دی، وہ یہ 3.5 ہاتھ کے آدمی کو دوبارہ نہیں زندہ کر پائے گا۔ اور سنو، یہ جو آگے پیچھے آسمان دیکھتے ہو، ان نشا نخسف بهم الارض اور نسقط علیہم کسفا من السماء، اگر ہم چاہیں تو ان کو ہم زمین میں دھسا دیں، جیسے کہ قارون کو دھسا دیا، اور جیسے کہ آج بھی بہت دھستے رہتے ہیں، کیا نہیں دھس رہے ہیں آج؟ اور اگر ہم چاہیں تو ان کے اوپر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں، یعنی زمین جس پر یہ رہتے بستے ہیں اسی کو ان کی ہلاکت کا ذریعہ بنا دیں، اور آسمان جس کے سائے تلے یہ رہ رہے ہیں اسی کو ہم ان کو بربادی کا ذریعہ بنا دیں۔ ہم چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں، لیکن نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ہماری حکمت، اور ہم نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے اس کے لیے۔ ان فی ذالک لآیۃ لکل عبد منیب، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، لیکن کس کے لیے؟ ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع ہونے والا ہو، جو دیکھنا چاہے اسی کی آنکھ کھلی رہتی ہے، جو نہ دیکھنا چاہے آنکھ کھول کر کے بھی اس کی آنکھ بند ہے۔ تو اللہ کی طرف رجوع کو سوچنے کے لیے اپنے دل و دماغ کو آمادہ پاتا ہے، تو پھر اس کو یہ چیزیں ہدایت کا ذریعہ بنتی نظر آئیں گی، ورنہ یہ کہ گمراہی کے تو بہت سارے راستے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت داؤد
حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ بیان فرماتے ہیں اور اس کے بعد قوم سبا کا واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ تو اگرچہ میں نے تلاوت حضرت سلیمان علیہ السلام کی جیسے تک کر دی ہے، لیکن اب بیان اگر کرتا ہوں تو تفصیل نہ رہ جائے گی، ترجمہ رہ جائے گا، اور اصل تو یہ ہے کہ آج آنے کی ہمت تھی نہیں، کہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ آدمی کو کب بلا لیا جائے، اس لیے میں نے سوچا جتنا ہو جائے، پتہ نہیں اگلی توادر میں نہ بھی رہیں کہ نہ زندہ رہیں۔ اس بات یہ باقی قصہ انشاءاللہ تعالی صحت رہی، زندگی رہی، حالات درست رہے تو انشاءاللہ تفسیر کے ساتھ اگلی مجلس میں پیش کیے جائیں گے۔ ابھی وقت بھی 9:30 ہو ہی گیا ہے، بیان بھی کرتا ہوں تو کیونکہ طبیعت میں بھی اضمرال ہے اور تفصیل نہ ہو پائے گی وقت کم ہونے کی وجہ سے، اس کو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو تفسیر کے ساتھ اگلی مجلس کے لیے اٹھا رکھتے ہیں۔ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو توحید حقیقی کا لذت آشنا بنا دیں، حقیقی توحید، حقیقی وحدانیت اور قیامت اور آخرت کی فکر اللہ تعالی ہمارے اندر پیدا فرما دیں، ایسی فکر کہ جس کے نتیجے میں ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا ہو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم انا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم انا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم عذب الكفرة وألق في قلوبهم الرعب وخالف بين كلمتهم وأنزل عليهم رجزك وعذابك